بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سوشل میڈیا فیملی کو میری جانب سے السلام علیکم۔ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ ہمارے صوبہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے 16 جولائی کو جب حدود جو ہیں وہ محلہ کونسل اور ولیج کونسل کی ڈسپلے سینٹرز پہ ڈسپلے ہونا تھی، تو اس سے بالکل چند ہی روز پہلے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کر دیا گیا اور ان تمام جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو اعلیٰ عدالت کے اندر لے جا کر نون لیگ نے ایک سٹے لے لیا ہے کہ ان حلقہ بندیوں کو ڈسپلے نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے عوام جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ ایک تو ملکی سطح پہ ہمارے معاشی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، صوبوں کے پاس فنڈز کے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو بالکل نچلی سطح اور بنیادی سطح پہ ہمارا نظام ہے، 70 سال ہو گئے کسی ایک نظام پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہر صوبے کے اندر مختلف نظام ٹرائی کیے جا رہے ہیں اور 70 سالوں سے مستقل ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جنرل ایوب خان کا بی ڈی کا نظام ہو، جنرل مشرف کی مقامی جو حکومتیں ہیں، اضلاع کی سطح کی ان کی حکومتیں ہیں، ان کا نظام اگر دیکھا جائے تو ہر بار آنے والا ایک شخص یہ تمام سلسلہ کرتا ہے۔ اب اس میں چند باتیں بڑی اہم ہیں۔ سیاسی حکومتوں کی بلدیاتی نظام کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے اندر زیادہ دلچسپی نظر نہیں آئی، یعنی جو قومی اور صوبائی سطح کی سیاسی حکومتیں ہیں جب وہ بن جاتی ہیں تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے ان کی زیادہ دلچسپی ہمیں کم از کم موجودہ ادوار میں زیادہ دلچسپی ان کی دکھتی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مارشاء اللہ کے ادوار ہیں وہاں بنیادی حکومتوں کے حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی ہمیں دکھتی ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ جنرل ایوب نے بی ڈی ممبرز بنائے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور کی ارینجمنٹس، غیر جماعتی طرز کے انتخابات، اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں جو بلدیاتی سطح کا ایک مقامی حکومتوں کا قیام تھا اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن تجزیہ اگر اس کا بے لاگ کیا جائے تو وہ نظام دراصل ان حکومتوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے علاوہ، یعنی جو مارشاء اللہ کے ادوار ہیں ان کو بڑھانے کے علاوہ عوام کو فائدے دیتا کم نظر آتا تھا۔ اس حوالے سے ہماری جو تمام کی تمام صورتحال ملک پاکستان میں بن چکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایک بہتر نظام آتا بھی ہے تو اب عوام یا سیاسی جماعتیں خاص کر اس کے مخالف کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 2015 میں صوبہ پنجاب میں نون لیگ نے بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے بل کے اندر ترمیم کی اور اس کے بعد انتخابات منعقد کرا دیے۔ اس بلدیاتی نظام کے ذریعے سے مسلم لیگ جو ہے اس نے پنجاب بھر میں اپنا ایک ہولڈ بھی قائم کر لیا تھا، اور جو موجودہ حکومت 2018 میں آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو بلدیاتی حکومت کے ذریعے سے جو نمائندے پہلے سے موجود تھے ان کو ختم کیا ہے، سائیڈ پہ کر دیا ہے۔ تو میں ایک تحریر آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو اس وقت کے حالات کو مکمل طور پہ ایکسپلین کرتی ہے، اور کچھ ایسے ہے کہ صوبہ پنجاب میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی جانب سے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کا ترمیم شدہ مسودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے منظور کر لیا۔ بلدیاتی نظام جہاں اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی یقینی بنائی جاتی ہے، وہیں پرانے مقامی حکومتوں کے نظام کے تقابل میں بہت سے نئے سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ کیا مقامی حکومتوں کا نظام اقتدار کو نچلی سطح پر منتقلی کے لیے قائم کیا جاتا ہے؟ مارشاء اللہ ادوار میں مقامی حکومتوں کے نظام میں زیادہ تر ذاتی فوائد برسر اقتدار فوجی قیادت نے اپنے اقتدار کو طوالت کے لیے حاصل کیے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتیں اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی انتخابات کروانے سے گریز کرتی رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 2015 میں بلدیاتی الیکشن کروائے، اور یہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کا ایک سبب بھی ثابت ہوئے۔ موجودہ حکومت نے 2019 میں خیبر پختونخوا سے مماثلت رکھتا ایک قانون ایکٹ کی صورت میں دسمبر 2019 میں منظور کر لیا۔ اس ایکٹ کے تحت تحریک انصاف نے جو انتظامی اختیارات تھے وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین سے لے کر بیوروکریسی کے ہاتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند چیزیں میں اس سے پہلے بھی دوستوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پورے پنجاب میں
108 UCs تھی. اب وہ ختم کر کے تقریباً 22,000 ولیج اور محلہ کونسلز بنا دی گئی ہیں. یعنی ہر ایک UC کو تقریباً کم از کم 2 حصوں میں اور زیادہ سے زیادہ 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مختلف UCs کے اعتبار سے محلہ اور ولیج کونسلز کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے. اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو تحصیل کی سطح کی حکومتیں ہیں ان کو قائم رکھا گیا ہے. اضلاع کی سطح کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد صوبائی حکومتوں کے ڈائریکٹلی یہ انڈر کام کریں گے, اور صوبائی جو وزیر بلدیات ہیں, جو سیکٹری بلدیات ہیں, یہ تمام کے تمام جو محلہ اور ولیج کونسلز ہیں یہ ان سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے. سو ہر صوبے سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ گاؤں تک فنڈز جو ہیں وہ پہنچیں گے. لیکن یہ جو بیوروکریسی کے نیچے آپ ڈائریکٹلی اس نظام کو لے آئے ہیں, تو اس نظام کو بیوروکریسی کے نیچے لانے میں چند پرابلمز ہیں. اب تو چونکہ مسلم لیگ نون اس کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں چلی گئی ہے اور سٹے لے لیا ہے, اور اگر سٹے ویکیٹ نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ یہاں رک جائے گا, اور اگر سٹے ویکیٹ ہوتا ہے تو آف کورس یہ انتخابات ہوں گے. لیکن اس نظام میں کیا مزید کچھ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ بہترین نظام ہے, اس کو بہترین طرح فالو کرنا چاہیے. یہاں بیوروکریسی کے حوالے سے لوگوں کی بہت شکایات ہیں. ایک ضلع ناظم یا تحصیل ناظم کو کم از کم اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ وہ کل عوام سے, یعنی 4 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں عوام سے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک AC کو یا ایک DC کو یا ایک محکمے کے سیکرٹری کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کو عوام کے ووٹ کے لیے جانا ہے. سو اس کو کسی طرح کی کسی بندے کے سامنے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو آرڈرز آتے ہیں وہ فلفل کرنے ہیں. یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں. انگریز جب ہمارے ہاں ایک نظام لے کے آیا تو اس نے ہمارے صوبہ پنجاب کو ڈویژنز کی سطح پر 9 ڈویژنز میں تقسیم کیا ہے. ان ڈویژنز کی تقسیم پورے پاکستان کے ہر ایک, اور پھر ہندوستان کے ہر ایک صوبے کے اندر بڑے شہروں کو اسی طرح سے اور صوبوں کو اسی طرح سے ڈویژنز کی سطح پہ تقسیم کر دیا گیا تھا. اب ڈویژنز کی سطح پہ جب یہ تقسیم ہوئی ہے اور کمشنرز بٹھائے گئے ہیں, تو پھر یہ چند باتیں ایسی ہیں جو انگریز دور سے اب تک بیوروکریسی میں اسی سٹائل میں چلی آ رہی ہیں. ایک مثال اس کی اکثر یوں دی جاتی ہے کہ کسی ایک انگریز کمشنر کا بیٹا جب یہاں ہندوستان سے اپنے وطن برطانیہ گیا اور ریل کے ڈبے میں چڑھتے ہوئے اس کو کچھ دیر لگی اور اس کو اس بات پر غصہ آیا, تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں اپنے باپ سے کہہ کر اس سارے عملے کو, ریل کے اس سارے عملے کو معطل کرا دوں گا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی آپ کا باپ جہاں کا کمشنر ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا ہے سلسلہ, وہاں آپ کا باپ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہاں ہم آرڈینری سٹیزنز ہیں اور یہاں ہر بندہ برابر ہے. پاکستان میں ایک بیوروکریٹ اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے برابر نہیں سمجھتا. صاحب آپ یہاں اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں تو پولیس کا ایک سپاہی اور پھر ایک نچلے درجے کا انتظامی امور کا آدمی, محکمہ مال کا آدمی, پھر پٹوار خانے کا آدمی. آپ ایک پٹواری کے آگے ہی دیکھیے کم از کم 3 اور 4 منشی ایک پٹواری نے رکھے ہوتے ہیں. سو اگر ان نظاموں کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ترتیب میں آپ بیوروکریسی کو لے کے آ رہے ہیں تو مقامی حکومتوں کے جو ثمرات عام آدمی تک جانے ہیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ عام آدمی تک اس ترتیب میں نہیں پہنچیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومتوں کا قیام ہو, عام عوام کے مسائل ان کی دہلیز تک حل کرنے کا سلسلہ شروع ہو. لیکن اس حوالے سے ہمارے صاحبان اقتدار کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ آپ بنیادی سطح تک کنٹرول کے لیے یہ چند کام جو کر رہے ہیں شاید یہ ہمارے ملکی مفاد میں نہیں ہوں گے. آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. This is the area that we are talking about in Punjab, which is Murree, and part of district Rawalpindi, and it will be now converted into a village council by the local act that was passed in year 2019, November-December 2019. So this is the area that we are talking about, and it needs development, and it needs a lot of development. Thank you for watching.